جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی برادر نے عدت وفات کے متعلق سوال کیا ہے کہ عدت وفات میں خاتون کو کے لیے کیا قبرستان میں جانا جائز ہے، یا اسی طرح سے اس کے لیے دیگر رشتہ داروں سے عدت وفات کے ایام میں ملاقات کرنا کیا حکم رکھتا ہے۔ عدت وفات میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں خاتون پر، تو ان میں یہ ہے کہ عدت وفات کے دوران، یعنی عدت وفات یہ ہوتا ہے ٹوٹل چاند کے حساب سے، یعنی قمری مہینوں کے حساب سے 4 ماہ 10 دن۔ تو 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ عدت وفات کی جو ہے وہ مدت ہے، اور اس عرصے میں خاتون کو چاہیے کہ وہ زینت کو ترک کر دے، واجب ہے، کرے گی تو حرام ہے۔ جو زینت ہے وہ کون سی ہے؟ مثلا اب وہ اس کے بدن کے اعتبار سے زینت ہو سکتی ہے، اپنے بدن کو مثلا خوبصورت بنانا، تو مثلا اس کے اوپر مہندی لگانا، کسی اعتبار سے بھی، تو لہٰذا بدن کی خوبصورت بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ چاہے وہ چہرے پہ فیشل کروائے یا کوئی اور ایسی چیز۔ اسی طرح سے اور لباس میں بھی خوبصورتی جو ہے، زینت جو ہے اس کو بھی ترک کر دے۔ تو مثلا لباس میں بھڑکیلے لباس پہننا، ایسے کلرز پہننا جو خوبصورتی کی طرف میلان رکھتے ہیں، تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ جو سادہ سمپل ہوں، سوٹ کلرز ہوں، وہ پہننا چاہیے عدت وفات کے ایام میں۔ تو یہ جو ہے یعنی کپڑوں کے بھی اعتبار سے کلر اور ان کے اوپر ڈیزائننگ بھی ایسی نہ ہو جو زینت بن رہی ہو، اور بدنی اعتبار سے بھی ایسی آسائش و آرام نہ ہو، مثلا بدن میں جیسے لپسٹک لگانا، یا مثلا جو ہے وہ کوئی اور ایسے ہلکے سے مثلا میک اپ کرنا، دوسری چیزیں، تو یہ جو ہے بھی اس میں آتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا ہے کہ سرما بھی، حتیٰ کہ جو سرما ہوتا ہے، کاجل ہوتا ہے، تو ان کو بھی ترک کرنا چاہیے، زینت میں آتے ہیں۔ اس طرح بدن میں مثلا خضاب کرنا ہوتا ہے، بالوں کو کلر کرنا، چاہے مہندی کا ہو، بلیک ہو، کوئی بھی، تو یہ جو ہے اس سے یہ بھی واجب ہے۔ یا اسی طرح سے جیسے اپنے آئی بروز جو ہے نا، وہ اس کو بنانا، اس میں یعنی لائن لگوا کے ان کو کلر کے ساتھ جو ہے تاکہ وہ ظاہر ہوں، تو یہ بھی زینت میں آتا ہے۔ تو یہ باقی جو ہے انسان کے لیے، یعنی خاتون کے لیے زینت کی اشیاء میں مثلا سونے اور چاندی کی جیولری جو وہ پہنتی ہیں، جو زینت شمار ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سمپل سی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس میں مثلا درج نجف ہے، فیروزہ ہے، تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ مثلا خاص گولڈ کی یا مثلا چاندی کے ہیں، سلور کی، تو جو اس میں ایک خوبصورتی ہے، تو پھر ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ بالیاں ہوں کان کی، چاہے وہ انگوٹھی ہو، رنگز ہوں یعنی ہاتھوں میں، یا کوئی اور چیز ہو، مثلا کنگن ہو ہاتھوں میں، یا چوڑیاں ہوں، اس طرح سے جو خوبصورتی اور زینت بن رہی ہیں ان کو اتار دینا چاہیے۔ تو لہٰذا کپڑوں میں یعنی جو کلرز ہوتے ہیں، بہرحال اس کو ذکر کیا، آغا سستانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ بلیک کلر جو باعث زینت بن رہا ہو، یعنی اس طرح اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہو، اس طرح سے وہ کپڑا ہو، شائننگ والا ہو یا وائلویٹ والا ہو، جو خوبصورتی ہو اس میں، تو وہ بلیک کلر ہو جو خوبصورتی کے اوپر ہو، تو وہ بھی نہیں پہن سکتے۔ تو خواتین کے لیے یہ اب جو بیوہ عورت ہے یعنی عدت کے ایام میں، یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ یعنی اس میں کہ کیا مرد آ کے گھر میں مل سکتے ہیں؟ تو عدت کے ایام میں رشتہ دار چاہے وہ خواتین ملنے کے لیے مل سکتی ہیں، اسی طرح سے مرد حضرات بھی اگر ملنا چاہتے ہیں، مثلا بھائی ہیں انسان کے، مل سکتے ہیں، دیور آتے ہیں تو شرعی حجاب میں وہ بھی مل سکتے ہیں۔ خاتون کے لیے تو جو شرعی حجاب ہے یعنی وہ اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، تو دیور کے سامنے بھی وہ ظاہر کر سکتی ہے، ان سے بات بھی کر سکتی ہے، وہ سلام کرتے ہیں، خیر و عافیت معلوم کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے مثلا بھابھی ان کی جواب بھی دے سکتی ہیں، خیر و عافیت، ان کے بچوں کے حال بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کنسیپٹ نہیں ہے، چونکہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں اہل سنت کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے اہل سنت میں بہت ساری ان چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے، تو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہ
گھونگھٹ نکال کے جو وہ بیٹھی رہے کمرے میں اور کسی مرد سے اجنبی سے نہ ملے، کسی کو سے بات نہ کرے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس طرح سے اس کی عدت گزاری جاتی ہے۔ ہمارے کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے، یعنی ائمہ اہل بیت نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی۔ ہاں، شرعی اصولوں کے مطابق عدت کے سے پہلے بھی زندگی گزارنی چاہیے، عدت کے دوران بھی گزارنی چاہیے اور عدت کے بعد بھی گزارنی چاہیے۔ تو البتہ شرعی پردے کا ان چیزوں کا لحاظ رہنا چاہیے جب وہ دیوروں اور باقی مثلا اپنے کزنوں کے سامنے آ رہی ہے۔ تو باقی جو ہے خاتون کے لیے قبرستان جانا وہ بھی شرعاً جائز ہے، بلکہ یہ تو مستحب عمل ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، قبرستان جانا، مومنین کی قبور کی زیارت کرنا ثواب ہے، اور اس میں خاتون کے اپنے شوہر کی قبر بھی شامل ہے۔ تو عدت وفات میں خاتون قبرستان جا سکتی ہے، زیارت مقصہ بھی جا سکتی ہے، عمرہ بھی جا سکتی ہے، حج بھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح مجلس اعزاء میں جا سکتی ہے، دینی پروگرامز ان میں جا سکتی ہے، جیسے ایام فاطمیہ ہے، مجالس اعزاء ہے، ان میں بھی جا سکتی ہے۔ اس میں آغا سیستانی نے کہا ہے کہ اگر کہیں پر یعنی مجبوری ہو تو پھر رات کے ٹائم اسٹے کر سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ خدا نخواستہ ہاسپٹل میں جانا پڑا، کوئی عزیز رشتہ دار کی عیادت کے لیے، یا خود ضرورت محسوس کی ہاسپٹل میں جانے کے لیے، یا گھر کی ضروریات جو ہیں وہ خود ہی لے سکتی ہیں اور کوئی نہیں لے گا، کوئی چیزیں ایسی ہیں تو ان کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو یہ خود جائیں مثلا رات کے ٹائم، حتیٰ کہ ضرورت کے تحت اپنی وہ چیزیں لینے کے لیے بھی جا سکتی ہیں اگر ضرورت ہو تو، ورنہ غیر ضروری کام کے لیے گھر سے رات کو باہر نکلنا یا اسٹے کرنا یہ مکروہ ہے، حرام پھر بھی نہیں ہے، لیکن دن کے ٹائم تو ضرورت کے لیے مثلا وہ اپنی گھر کی اپنی ضرورت کی اشیاء وہ بھی لے سکتی ہیں، اور کسی کی اجازت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، لہذا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی، مزید کچھ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و